وہ ابھی تک حیران تھا کہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ اس گھر میں ایک ہی لڑکی رہتی تھی، تو پھر وہ لڑکی کون تھی اور ان کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ یہ بات فارس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ فارس نے سوچ لیا تھا کہ وہ حقیقت تک ضرور پہنچے گا اور کچھ بھی ہو جائے اس لڑکی کو حاصل کر کے رہے گا۔ گاؤں جا کر فارس کے والدین نے اس کا ولیمہ بہت دھوم دھام سے کیا تھا۔ سبھی رشتے دار فارس کی حسین و جمیل بیوی کو دیکھ کر رشک اور حسد کر رہے تھے۔ وہ تھی بھی بہت پیاری، اپنی نیک فطرت اور اچھی عادات کے باعث اس نے چند ہی دنوں میں سب گھر والوں کے دل میں اپنا مقام بنا لیا تھا۔ بس ایک فارس تھا جو ابھی تک اسے قبول نہیں کر پا رہا تھا، مگر جب غم کچھ کم ہوا تو افشین کو دیکھ کر وہ سوچنے لگا اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ تو جانتی بھی نہیں کہ میں اس تک کیسے پہنچا، لہٰذا میں افشین کو سزا نہیں دوں گا، یہ بھی میری بیوی رہے گی، مگر اس لڑکی کو میں ہر صورت حاصل کروں گا۔ افشین کو گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رکھوں گا۔ فارس تہیہ کر چکا تھا، وہ افشین کا خیال رکھ رہا تھا، مگر اپنی بےتابی اور دیوانگی اپنی بیوی پر نہیں لٹا سکا۔ وہ منظر ابھی تک اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ افشین کے ساتھ بہت سنجیدہ اور لیے دیے انداز میں رہتا تھا، مگر اس سب پر بھی افشین خوش تھی کہ اس نے کبھی فارس سے گلہ نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کے رویے پر اسے ٹوکا۔ وہ دل سے فارس کی خدمت بھی کرتی تھی اور اس کے رویے پر فارس کو حیرت ہوتی تھی۔ عجیب لڑکی تھی، شادی کے نئے نئے دنوں میں بھی شوہر کا سرد رویہ دیکھ کر وہ اداس نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایسے کھلی پھرتی تھی کہ جیسے کرم کا خزانہ مل گیا ہو۔ گاؤں میں ایک مہینہ گزارنے کے بعد جب فارس کی چھٹی ختم ہوئی تو وہ واپس جانے کی تیاری کرنے لگا تو اس کی ماں نے کہا، فارس اگر ہو سکے تو اپنی بیوی کو کچھ وقت کے لیے ہمارے پاس چھوڑ دو، میں اپنی بہو کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر فارس خوشی سے جھوم اٹھا، اور وہ بھی تو یہی چاہتا تھا اور اسی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا کہ کس طرح افشین کو گاؤں میں روکے اور اکیلا شہر جائے اس لڑکی تک پہنچنے جس نے اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ اس نے فوراً اپنی ماں کی بات مانی اور افشین کو وہیں چھوڑ کر شہر چلا گیا۔ وہ پہلی فرصت اس لڑکی تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر چھٹیاں زیادہ کرنے کی وجہ سے اس کا کام بڑھ چکا تھا، لہٰذا آتے ہی وہ اپنے ضروری کام میں مصروف ہو گیا اور پھر اسے ایک بہت اہم مشن پر روانہ ہونا پڑا۔ اس مشن میں فارس پر حملہ ہوا اور وہ شدید زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔ کئی دن ہسپتال میں رہنے کے بعد جب فارس کو ڈسچارج کیا گیا تو سیدھا گاؤں پہنچا تھا، کیونکہ اس کے والدین اس کے لیے بے تحاشا پریشان تھے۔ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے سہارے جب گھر داخل ہوا تو اس کے ماں باپ دروازے پر ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ فارس کو اس طرح آتا دیکھ کر تڑپ کر اس کی طرف بڑھے اور روتے روتے اپنے بیٹے کی بلائیں لینے لگے تھے، اور میں ٹھیک ہوں امی، پلیز مجھے آپ روئے نہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ کو روتا دیکھ کر، اور ابو آپ بھی پریشان مت ہوں، معمولی سے زخم ہے، میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، امی پلیز، امی پلیز، امی کو سمجھائیں جو میری جاب ہے، اس میں اس طرح کے زخم آنا بہت معمولی سی بات ہے، آپ لوگوں کو تو ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اگر اس طرح روئیں گے تو مجھے پریشانی ہوگی، میں ٹھیک سے اپنی ڈیوٹی نہیں کر پاؤں گا۔ فارس کی بات سن کر اس کے والدین نے اس کی اپنے آنسو صاف کیے اور واقعی اپنی پریشانی میں وہ بیٹے کی تو وہ پریشان بھی کر رہے تھے اور اپنے بیٹے کو سہارا دے کر وہ اندر لائے تھے تو افشین اس کے پاس آئی تھی اور بہت ہی بےتابی سے اس کا ہاتھ تھام کر بھیگی آنکھوں سے پوچھنے لگی، فارس آپ ٹھیک تو ہے نا؟ لیں، آپ زیادہ چوٹیں تو نہیں لگی؟ مجھے آپ کی بہت فکر ہو رہی ہے، پلیز آپ اپنا خیال رکھیں، میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، میں نے آپ کے لیے بہت دعائیں کی، سوپ بھی بنایا ہے، آپ پئیں گے تو آپ کو اچھا محسوس ہوگا، آپ کو درد تو نہیں ہو رہا نا؟ افشین نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر لیے تھے، جبکہ اس کی بےتابی پر فارس تھم گیا تھا۔ اس کی پریشانی، اس کی آنکھوں کی نمی نے فارس کے دل کو انوکھے احساس سے دوچار کیا، اور اس کی بیوی تھی، اس کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی، اور وہ تھا کہ ڈیوٹی کے دوران بھی اس انجان لڑکی کو سوچتا رہا اور ایک بار بھی اپنی بیوی کے بارے میں سوچنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ مانا وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا، مگر ایسا بھی نہیں کہ نامحرم کی محبت میں محرم کو بھلا دے۔ اس لمحے فارس کو خود پر نہ جانے کیوں بہت غصہ آیا تھا۔ اپنی بیوی بہت پیاری اور دل کے قریب محسوس ہوئی تھی، اور اس نے مسکراتے ہوئے افشین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور جس طرح تم میری فکر کر رہی ہو، 2 دن میں بھلا چنگا ہو جاؤں گا۔ بھلا تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کہاں تکلیف ہو سکتی ہے، فارس نے محبت اور نرمی سے کہا تھا، اور اپنے لہجے میں وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ افشین کو قبول کرنے لگا تھا۔ اس احساس نے فارس کے گرد گھیرا ڈالا تھا اور اس پر تسلی۔ افشین بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی، اور اس کے بعد فارس جتنے دن وہاں رہا، افشین نے اس کے دل سے خدمت کی تھی۔ وہ دن رات سائے کی طرح فارس کے آس پاس منڈلاتی رہی تھی، اور تب پہلی بار ہر سوچ، ہر خواہش کو بالائے طاق رکھ کر فارس نے افشین کو جانچا تھا، اور اسے محسوس ہوا کہ اس کی بیوی اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی،
اور وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ افشین کے رویے پر فارس حیران تھا۔ اس نے تو افشین کو اتنی محبت نہیں دی تھی، پھر بھی وہ اتنی بےتابی دکھا رہی تھی۔ یہی بات ایک روز اس نے افشین سے بھی کہہ دی جب وہ اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کا بازو دبا رہی تھی۔ میرے سنجیدہ مزاج اور میرے لیے دیے انداز کے باوجود بھی تمہیں فرق نہیں پڑا افشین؟ تو تم میری ایسی فکر کر رہی ہو جیسے میں تمہیں بہت پیار دیا ہو۔ کیا واقعی تم اتنی اچھی ہو یا میرے لیے اتنا اچھا بننے کی کوشش کرتی ہو؟ اس اچانک سے پوچھے گئے سوال پر افشین پہلے تو چونکی، پھر مسکرا کر بولی، ایسی بات نہیں ہے۔ شروع میں پریشان ہوئی تھی، مگر پھر میں نے جانا کہ آپ سنجیدہ مزاج ہیں، مگر میری حق تلفی نہیں کی، میرا دل نہیں دکھایا اور سب سے بڑھ کر مجھے عزت دی۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ پھر آپ کو تو میں نے دعاؤں میں مانگا ہے، تو بھلا آپ کا ساتھ پا کر میں کیوں نہیں خوش ہوں گی؟ افشین کی بات سن کر فارس کو کرنٹ لگا تھا۔ کیا مطلب تم نے مجھے دعاؤں میں مانگتی رہی؟ اس کی حیرانگی پر افشین مسکرائی اور بولی، جی ایسا ہی سمجھ لیں، آپ کو ہی میں نے دعاؤں میں مانگا۔ ابا اماں نے مجھے بہت پیار ہی سے پالا، میری محبت اور پرورش میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ غربت کے باوجود بھی مجھے ہر حال کا سکھ اور سکون دیا تھا۔ میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی، مگر کچھ وقت کے بعد میری زندگی سے سکون رخصت ہو گیا۔ کالج میں داخلہ لیتے ہی بے چینی اور دکھوں نے بسیرا کر لیا تھا۔ میں میٹرک میں تھی جب میرا رشتہ میرے چچا کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا تھا، اور وہ بس صحیح تھا، پڑھا لکھا تھا بھی نہیں، اپنے علاقے میں کریانہ اسٹور چلاتا تھا، لیکن چونکہ میرے والدین کی مرضی سے چنا گیا لڑکا تھا، لہٰذا مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے دل سے اپنے منگیتر کو قبول کیا تھا، مگر وہ کم ظرف نکلا۔ میری خوبصورتی نے اسے عجیب سے وہم میں مبتلا کر رکھا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ اگر لڑکی حسین ہے اور کالج میں پڑھنے جاتی ہے تو یقیناً غلط کاموں میں بھی ملوث ہوگی، اور اس شک کی وجہ سے اس نے میری زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ شادی سے پہلے ہی وہ مجھ پر پابندیاں لگانے لگا تھا۔ میں پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، مگر اپنے منگیتر کی خوشی کی خاطر میں نے عبایا لینا شروع کر دیا تھا تاکہ اسے تسلی ہو جائے۔ میں بری لڑکی نہیں تھی، زندگی میں کبھی کسی لڑکی کے ساتھ میں نے بات تک نہیں کی تھی، مگر اپنے منگیتر کی وجہ سے میں پھر بھی احتیاط برتنے لگی، اور پھر اس کو تسلی نہیں ہوئی اور اس نے میری تعلیم پر پابندی لگا دی، اور لگانی چاہیے۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی، تب ابا میرے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ابھی میری بیٹی میرے گھر میں ہے، اور میرے گھر میں صرف میرا ہی حکم چلتا ہے۔ میں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے اور وہ جتنی چاہے تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ جب وہ تمہارے گھر پر آئے گی تو تب تم اس پر روک ٹوک کر لینا، ابھی تم اس کی زندگی مشکل مت بناؤ، ورنہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤں گا کہ تم سے رشتہ کر کے کہیں میں غلط فیصلہ تو نہیں کر رہا۔ ابا کی بات سن کر وہ ایک دم سے حیران ہوا۔ حالانکہ ابا یہ بات بہت طریقے سے اور سب بڑوں کے درمیان کی تھی، مگر تایا تائی نے بیٹے کو سمجھانے کے بجائے اس بات پر کا بتنگڑ بنایا کہ میرے منگیتر نے کھلم کھلا مجھ پر الزام تراشیاں شروع کر دی، اور میں ہی ہوں بد کردار لڑکی، اس لیے گھر بیٹھنے کی بات پر بے چین ہو گئی ہوں۔ اور اس نے تو سب کے سامنے برملا کہہ دیا، یہ کالج کے نام پر لڑکوں سے ملنے جاتی ہے اور اس کے چکر چل رہا ہے، اس لیے میری پابندیوں پر بلا اٹھی۔ ظاہر ہے پڑھائی چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی تو اپنے یار سے کیسے مل پائے گی؟ اتنے گھٹیا الزامات سن کر تو میری برداشت جواب دے گی، اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری حالت دیکھ کر میرے والدین تڑپ اٹھے تھے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری حالت پر تائی اور میرا منگیتر شرمندہ ہو جاتے، میرا احساس کرتے، مگر انہوں نے شرمندہ ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ میری فکر کرنے کے بجائے الٹا تایا میرے والدین کو سمجھانے لگے، بات اتنی بڑی تو نہیں تھی کہ تمہاری بیٹی بے ہوش ہوگی، لگتا ہے کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اور میری مانو تو اسے گھر میں بٹھاؤ اور چند دنوں میں اس کی رخصتی کا انتظام کرو، بس اتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ ویسے بھی ہمارے خاندان میں پڑھائی کا کوئی رواج نہیں، بھائی میرا تو خون ہے، کوئی حامی ہوئی تو پردہ ڈالوں گا اور اپنے بیٹے کو سمجھا دوں گا، اور اس کی غلطیوں پر ایسے اسے پریشان نہ کریں، اس کے ساتھ خوش رہیں۔ تایا ابو نے ابو کے ساتھ ایسے بات کی۔ اپنی تایا نے میرے باپ پر احسان کیا تھا، مگر اس کی بات پر میرے والد کو اندر تک توڑ کے رکھ دیا تھا، اور انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے میرا رشتہ ختم کر دیا تھا۔ میری طبیعت سنبھلتے ہی اپنا گھر اور دکان اونے پونے داموں میں بیچ کر شہر کے سنسان علاقے میں سستا فلیٹ خرید کر مجھے اور اماں کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئے، کیونکہ ابا جانتے تھے رشتہ ختم ہونے کے بعد پورے خاندان والوں نے میرا جینا حرام کرنا ہے، اور کچھ نہ کرتے ہوئے بھی میں مجرم بن جاؤں گی۔ شہر آ جانے کے بعد میرے سارے خاندان والوں نے ہم لوگوں سے تعلق ختم کر لیا تھا، اور جو کوئی دور پار کے رشتے دار اور جان پہچان والے لوگ تھے ان تک میری بد کرداری کی داستانیں پہنچائی گئی تھی۔ اس سب نے مجھے بہت دکھی کیا اور میں بیمار رہنے لگی۔ میری وجہ سے میرے والدین بھی
اپنے خاندان والوں سے ٹوٹ گئے تھے۔ میں بہت شرمندہ تھی، اپنے ماں باپ کی اداسی کا ذمہ دار خود کو سمجھنے لگی، مگر میرے والدین نے میرے ساتھ نہیں چھوڑا اور انہوں نے مجھے بہت محبت اور توجہ دی تھی۔ مجھے سمجھایا کہ چند خود غرض رشتہ داروں کی بے حسی کی وجہ سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی، مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور آگے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ میں اپنے والدین کی خاطر میں نے خود کو سنبھال لیا تھا، اپنی تعلیم بھی شروع کر دی تھی، مگر اپنے والدین کی پریشانی کو سمجھ رہی تھی۔ میرے رشتے کو لے کر وہ دونوں بہت پریشان تھے اور میں ان کی پریشانی ختم کرنا چاہتی تھی کسی نہ کسی طرح سے، لیکن کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے یہ پریشانی ختم ہوگی۔ اسے اس بات کا ان کو خوف تھا کہ کوئی بھی میرا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہوگا، تبھی میں نے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی۔ وہ میرے نصیب میں ایسے شہزادے کو بھیجے جسے دیکھ کر سب کی آنکھیں کھل جائیں گی اور کچھ نہ بول کر بھی میں اپنی بے گناہی ثابت کروں گی۔ میں نے اپنی عبادات بڑھا لی تھی، خاص کر رمضان کے مہینے میں تو سرسری رات نوافل پڑھتی تھی اور اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ مجھے کوئی عام شخص نہیں بلکہ پڑھا لکھا افسر ملے، ایسا شخص ملے جسے دیکھ کر میرے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ان کی ساری تکلیفوں کو مداوا ہو جائے۔ اور دیکھ لیں، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جب آپ کا رشتہ آیا تو میرے والدین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی کو اتنا اچھا رشتہ بھی مل سکتا ہے، اور یہی حال میرا تھا، مگر مجھے اپنے اللہ پر بھی بھروسہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ میری دعائیں رد نہیں کرے گا اور جیسا شخص میں چاہتی ہوں مجھے ویسا ہی ملے گا۔ اس لیے آپ کا رشتہ پا کر میں بہت خوش ہوں اور میری دعاؤں کا ثمر ہے۔ میں آپ کے ساتھ بے تحاشا خوش ہوں۔ آپ نے میری زندگی کی ساری محرومیاں بھی دور کر دی ہیں۔ آپ نے مجھے وہ عزت دی جو پورے خاندان میں کسی نے بھی آج تک کسی مرد نے اپنی عورت کو نہیں دی تھی، اور ایک باوقار شخص کے ساتھ نے مجھے بے گناہ ثابت کیا۔ جو خاندان والے ہمیں پوچھتے نہیں تھے وہ خود ہی اب میرے والدین کے گھر آنے جانے لگے ہیں۔ ظاہر ہے میرے ماں باپ عام انسان نہیں رہے، وہ ایک اعلیٰ افسر کے ساس سسر بن چکے ہیں۔ فارس دم سادے افشین کی باتیں اور اس کا بے رعایا چہرہ دیکھ رہا تھا جس پر بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اب اسے اپنے گزشتہ رویے پر افسوس ہوا تو مگر اپنے دل کا کیا کرتا جو ابھی تک اس لڑکی پر اٹکا ہوا تھا اور کسی صورت بھی اسے دستبردار ہونے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر ابھی تک تو یہ معمہ بھی حل نہیں ہوا تھا، وہ لڑکی تھی کون اور ان کے فلیٹ میں کیا کر رہی تھی؟ یہ لوگ یقیناً اس سے کچھ چھپا رہے تھے۔ فارس دل سے بدگمانی کی ایک لکیر ختم نہیں ہوئی تھی کہ ابھی بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا تھا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ البتہ افشین کو اپنی بیوی کا مقام دے چکا تھا۔ دنیا میں بہت سے مرد موجود تھے جنہوں نے ایک ساتھ 2 شادیاں کر رکھی تھیں۔ ایک مرد فارس بھی صحیح اور وہ 2 بیویوں میں انصاف کرے گا، مگر اپنی محبت سے پیچھے ہٹنا فارس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ہر حال میں اس لڑکی تک پہنچنا چاہتا تھا۔ جب اس نے واپس جانے کی بات کی تو اس کے والدین اور افشین نے یہ فیصلہ کیا کہ افشین بھی فارس کے ساتھ ہی جائے گی۔ فارس یہ سن کر بے چین ہوا تھا اور وہ ابھی افشین کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک بہانہ گڑھا، اپنے والدین کو کہنے لگا میری ڈیوٹی ہے، میرا جانا بہت ضروری ہے، مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں۔ ایسے میں افشین کو اکیلے گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کچھ وقت وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں اور اپنے پاس رکھیں، جیسے ہی حالات سنبھلیں گے تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، مگر ابھی ممکن نہیں ہے۔ فارس کی بات پر اس کی ماں نے بے چین تو ہوئی تھی مگر اس کی بات سمجھ رہے تھے، لہٰذا اسے تسلی دے کر وہ اپنی بہو کو سمجھا کر اپنے پاس روک لیا تھا۔ شہر پہنچ کر اس نے پہلی فرصت میں اس لڑکی کے بارے میں جاننے کی ٹھانی اور اس نے ساتھی ورکر کی مدد لی تھی اور اسے ساری بات بتائی تو اس نے کہا سر آپ بالکل بھی فکر نہیں کریں، بلکہ ایسا کرنا کہ جب آپ کو دوبارہ وہ لڑکی نظر آئے تو اسی وقت مجھے بتا دینا، میں پولیس والا بن کر جاؤں گا اور ان کے گھر کی تلاشی لے لوں گا، پھر ہم وہ لڑکی برآمد کر لیں گے اور حقیقت سامنے آ جائے گی۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ فارس کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا تھا اور فارس نے اب ٹھان لی تھی تقریباً روز گھر آنے کے بعد ٹیرس میں جاتا تاکہ اس لڑکی کو دیکھ سکے، مگر اتنے روز گزر جانے کے بعد بھی وہ لڑکی نظر نہیں آئی۔ فارس تقریباً مایوس ہو چکا تھا۔ تبھی ایک شام کمرے کی کھڑکی کھولتے فارس نے دیکھا کہ اس کمرے کی لائٹ جلی۔ فارس تیزی سے ٹیرس پر پہنچا اور دیکھا لڑکی وہاں موجود تھی۔ اس نے لال رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور خوب سجی ہوئی پورے کمرے میں اٹکلیاں کرتی پھر رہی تھی اور آج پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ پھر اس نے اچانک سے کھڑکی میں آ کر فارس کی جانب دیکھا اور مسکرائی۔ فارس نے فوراً اپنے ساتھی کو کال کی جو پاس ہی
پاس ہی موجود تھا اور چکنا تھا۔ فارس کی کال ملتے ہی وہ فوراً ہی کچھ آدمیوں کے ساتھ پولیس والا بن کر اس فلیٹ میں پہنچا اور اس نے فارس کے ساس سسر سے کہا کہ کچھ دہشت گرد فرار ہیں اور اس بلڈنگ میں پناہ لی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں آپ کے فلیٹ کی بھی تلاشی لینی ہے۔ ہم غریب لوگ تھے، پولیس والوں کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے اور بنا کوئی سوال جواب کیے جلدی سے ایک سائڈ پر ہو گئے تھے۔ راستہ ملتے ہی فارس بندے فلیٹ میں گھس گئے تھے اور پورے فلیٹ کی تلاشی لے لی، مگر انہیں وہاں کوئی لڑکی نہیں ملی، جبکہ فارس ابھی تک اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی لائٹ آف ہوئی اور وہ لڑکی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ اس وقت فارس کے آدمی بھی فارس کے پاس پہنچ گئے تھے اور بولے، سر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس فلیٹ میں کوئی لڑکی نہیں تھی، ہم نے پورے فلیٹ کی تلاشی لی ہے۔ آس پاس کے لوگوں نے سے بھی پوچھا ہے کہ سب کا یہی کہنا ہے کہ اس فلیٹ میں 2 بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے جس کی کچھ ٹائم پہلے شادی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ان کے گھر میں اور کوئی نہیں۔ یہ سن کر فارس چکرا کر آ گیا۔ وہ بچہ نہیں تھا اور نہ ہی وہمی مریض کہ خیالی لڑکی کا خاکہ بنا کر پاگل ہوا رہتا۔ اور اس نے بہت بار اس لڑکی کو دیکھا تھا اور آج بھی اپنے ہوش و حواس میں اس نے لڑکی کو دیکھا۔ وہ لڑکی تو اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی بھی تھی، تو کیا اتنا کچھ اس کی نظروں کا دھوکہ ہو سکتا تھا؟ یہ ناممکن بات تھی، مگر وہ اپنے ساتھیوں کی بات کو بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے پورے فلیٹ کی تلاشی لی تھی، وہ لڑکی نہیں ملی تھی، جبکہ فارس اس لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اور وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ کیا ماجرا تھا۔ اس کو آخر خود ہی اپنی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا، شاید وہ پاگل ہو چکا تھا، مگر نہیں، اگر پاگل ہوتا تو اتنی بڑی پوسٹ پر نہ بیٹھا ہوتا۔ بہت زیادہ سوچ بچار کرنے کے بعد جب فارس کو کوئی راستہ سجھائی نہیں دیا تو کچھ سوچ کر فارس نے اس بلڈنگ کے مالک سے رابطہ کیا اور پوچھا وہاں پر کوئی ایسی فیملی موجود تھی جو بہت عرصہ سے اس بلڈنگ میں رہائش پذیر ہو، اور مالک نے فارس کی مدد کی اور ایک فیملی تک پہنچایا جو سب سے پہلے یہاں فلیٹ لے کر شفٹ ہوئے تھے اور ابھی تک وہیں تھے۔ فارس اس آدمی سے ملا اور اپنی جاب کو بتا کر اسے کہا کہ میں اس بلڈنگ کے سامنے والے بنگلے میں رہتا ہوں، میرے گھر کے سامنے جو فلیٹ ہے ادھر میری معلومات کے مطابق 2 بوڑھے میاں بیوی اور ان کی بیٹی رہتی ہیں، مگر میں نے اس فلیٹ میں ایک اور لڑکی کو بھی دیکھا ہے، ایک بار نہیں کئی بار دیکھا ہے، مگر ہر کوئی اس لڑکی کے بارے میں لا علمی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے، اسی حوالے سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، شاید آپ اس لڑکی کے بارے میں کچھ جانتے ہوں۔ فارس کی بات سن کر وہ آدمی بولا، جی سر، میں جانتا ہوں اور آپ نے یقیناً وہ لڑکی دیکھی ہوگی۔ وہ لڑکی ہر کسی کو نہیں دکھائی دیتی، مگر آپ کو نظر آئی ہے تو یقیناً وہ چاہتی ہے کہ آپ اس کے اصل تک پہنچے۔ دراصل وہ لڑکی مر چکی ہے اور نظر آنے والی اس کی روح ہے جو اس فلیٹ میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ جب یہ بلڈنگ بنی تھی تو سب سے پہلے میں نے یہاں فلیٹ لیا تھا۔ میرے یہاں شفٹ ہونے کے کچھ وقت کے بعد ہی ایک سندھی وڈیرا آیا اور وہ فلیٹ اس وڈیرے نے خریدا تھا۔ پھر ایک رات انتہائی حسین و جمیل لڑکی کو لے آیا اور ہم میاں بیوی بے اولاد ہیں اور بس اپنی زندگی پوری کرنے کے لیے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ میری بیوی بہت باتونی ہے اور اس نے دیکھا کہ اس بلڈنگ میں ایک لڑکی بھی رہائش پذیر ہو چکی ہے۔ اس لڑکی سے ملنے جا پہنچی، تب ہمیں معلوم ہوا کہ اس وڈیرے نے اس لڑکی سے شادی کی تھی، مگر اسے اپنے گھر نہیں لے کر گیا تھا کیونکہ وہ خاندانی نواب تھا اور اپنے گھر والوں سے چھپ کر غریب لڑکی کو اپنے میاں بیوی بنایا تھا اور اس لیے اپنی بیوی کے ساتھ اس بلڈنگ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی بہت پیاری تھی، میری بیوی بتاتی تھی کہ وہ ہر وقت سجی سنوری رہتی تھی، بہت شوخ مزاج اور شرارتی سی تھی۔ امیر زادے کی بیوی بن کر وہ بہت خوش تھی۔ یقیناً ماں باپ کے گھر میں اس نے بہت محرومیاں دیکھی تھی، مگر اس کی یہ خوشی چند روز کی تھی اور اس کے بعد اس کی زندگی کا تاریک باغ شروع ہو چکا تھا۔ یوں تھا کہ کچھ لڑکوں نے ہماری بلڈنگ میں فلیٹ لے کر رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے لڑکے تھے، صبح کو جاتے شام کو واپس آتے اور باقی کا ٹائم اپنے فلیٹ میں رہ کر خوب ہلا گلا کرتے تھے۔ وہ لڑکے بہت شریف تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے، مگر ان کا یہاں آنے سے لڑکی کی زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ وڈیرا جو پہلے بہت شوق سے اس لڑکی کو بیاہ کر لایا تھا اب اس پر شک کرنے لگا تھا اور اس کو لگتا تھا کہ اس کی بیوی یونیورسٹی کے لڑکوں کے ساتھ چکر چلا رہی ہے اور ان کے لیے سجتی سنورتی ہے، اور اس کی بیوی نے اسے یقین دلانے کی کوشش بہت کی تھی لیکن کہ وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی ان لڑکوں کو جانتی ہے، مگر وہ ظالم شخص اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا اور اس کا شک اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس نے اپنی بیوی پر روک ٹوک لگانی شروع کر دی تھی اور اس کے ہنسنے بولنے پر بھی پابندی لگا دی اور گھر سے باہر نکلنا تو بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ اس پر بھی اس کی بس نہیں ہوئی تو اس نے اپنی بیوی پر مار پیٹ شروع کر دی تھی اور وہ ہر ظلم جو اپنی بیوی پر کر سکتا تھا کیا۔
تب تک وہ اس بلڈنگ میں کچھ فیملیز اور بھی آ کر رہنے لگی۔ سب گھرانے ہی روز اس لڑکی کی چیخوں کی آوازیں سنتے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس وڈیرے سے پنگا لے سکتے۔ وہ سندھ کے جاگیردار کا بیٹا تھا اور نہایت ہی عیاش تھا اور آوارہ مرد۔ ایسے مرد کے منہ لگنا ہر کسی کوئی کرتا تھا۔ اس لڑکی کی چیخوں پکار سے تنگ آ کر یونیورسٹی کے لڑکے فلیٹ چھوڑ کر چلے گئے تھے تاکہ اس لڑکی کی زندگی میں کچھ سکون آ سکے، مگر اس ظالم وڈیرے کا دل شاید اس معصوم لڑکی سے بھر چکا تھا۔ اب وہ اس کو فالتو پرزا لگتی تھی اور اسی لیے لڑکوں کے چلے جانے کے بعد بھی وہ اس لڑکی پر ظلم کرتا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو مکمل قید میں لے لیا اور اپنا آنا جانا بھی بہت کم کر دیا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس وڈیرے نے خاندانی لڑکے سے شادی کر لی تھی اور زیادہ وقت اپنی دوسری بیوی کے پاس ہوتا، جبکہ اس بد نصیب لڑکی کو تو باہر کی دنیا سے محروم کر دیا تھا۔ مسلسل قید اور تنہائی نے اس لڑکی کے ذہن پر برا اثر ڈالا تھا اور وہ اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ کبھی وہ سجتی سنورتی اپنے شوہر کا انتظار کرتی اور پھر شام ہوتے ہی چیخیں مار مار کر رونے لگتی تھی۔ کبھی اونچی آواز میں کہہ کے لگاتی، ناچتی گاتی تھی اور اس کی بے بسی سے ہمارے دل دکھتے تھے، مگر ہم بھی بے بس غریب لوگ تھے، ایسے ظالم جاگیرداروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی رکھتے تھے، لہٰذا خاموشی کی چادر اوڑھ کر بے حس بنے رہے تھے۔ یہ ساری باتیں سن کر پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی زندگی کی بازی ہار گئی اور اس کے مرتے ہی وڈیرا فلیٹ بیچ کر یہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد دوبارہ اس نے کسی نے یہاں نہیں دیکھا۔ مگر کچھ عرصے کے بعد اس فلیٹ میں پھر سے آوازیں آنے لگی۔ ہم سب بہت حیران ہوئے تھے کیونکہ وہ فلیٹ اب بند پڑا تھا اور وہاں کوئی نہیں رہتا تھا، مگر جب ان آوازوں پر غور کیا تو یہ جان کر جھٹکا لگا تھا کہ وہ آوازیں اسی لڑکی کی تھیں، کبھی روتی ہوئی، کبھی ہنستی، کبھی گانا گا کر ناچتی ہوئی۔ اس کی آوازوں سے سب ڈر گئے تھے اور وہ بدروح تھی جو مرنے کے بعد بھٹکتی پھر رہی تھی۔ بلڈنگ میں رہنے والے جتنے لوگ اس لڑکی کے بارے میں جانتے تھے، انہوں نے آوازوں سے گھبرا کر اپنے فلیٹ بیچے اور یہاں سے چلے گئے۔ ایک ہم لوگ ہیں جو ابھی تک یہاں پڑے ہیں، ہمیں ان آوازوں سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ افسوس ہوتا ہے۔ اس معصوم لڑکی کی زندگی خراب ہوئی اور اسی وجہ سے وہ آج تک بے چین ہے۔ آپ کو بھی وہی لڑکی نظر آئی ہوگی سر جی، وہ ڈانس کرتی ہوگی، پورے کمرے میں جھومتی پھرتی ہوگی اور کبھی تو بہت سجی سنوری بھی ہوتی ہوگی۔ ہم نے اب کچھ عرصہ سے اس کی آوازیں بالکل نہیں سنی اور نہ ہی یہاں پر رہنے والے لوگ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، مگر اب وہ آپ کو نظر آئی ہے۔ اس آدمی کے بعد سن کر فارس پتھر کا ہو چکا تھا اور اسے اس بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا چل رہا ہے۔ اس نے کبھی بھی بھوت پریت اور روحوں والی کہانیوں پر یقین نہیں کیا تھا، مگر اب جو کچھ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا تھا اور سننے کو مل رہا تھا، اس کی بنا پر اس بات پر یقین کرنا پڑا تھا وہ واقعی روح تھی، کوئی بھٹکی روح جو اسے نظر آئی تھی۔ اسے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اس کی زندگی کے بارے میں جان کر فارس کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اسے اس بات پر بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی ہی کچھ لوگ جن کی زندگی میں تھے اذیتیں اور دکھ بھرے ہوں، وہ مرنے کے بعد بھی بے سکون رہتے ہیں، انہیں کبھی سکون نہیں ملتا۔ فارس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے ساس سسر کو طریقے سے اس بات کے لیے قائل کرے کہ وہ اپنے گھر میں قرآن پاک کا ختم کروائیں، شاید قرآن پاک کی تلاوت سے اس لڑکی کو سکون مل جائے اور اس کی بے چینی ختم ہو۔ اس لڑکی کی حقیقت جان کر فارس کا دل بہت اداس ہوا تھا اور وہ تو اس سے محبت کرنے لگا تھا اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر معلوم نہیں کہ انجانے میں ایک روح سے پیار کر بیٹھا جس کا ملنا بالکل ناممکن سی بات تھی۔ اسے خود پر شدید غصہ آیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اپنی جلد بازی میں کیے گئے فیصلے پر پچھتاوا بھی ہوا تھا۔ اگر پہلے اس کے بارے میں چھان بین کر لیتا تو اسے اتنی پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی اور شاید وہ شادی ہی نہیں کرتا، مگر پھر یہ سوچ آئی کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر فارس جلد بازی میں شادی نہ کرتا تو افشین کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرتا تو وہ ساری زندگی شاید ایسے ہی دعائیں کرتی رہ جاتی۔ یقیناً یہ افشین کی دعاؤں کا اثر تھا کہ وہ اسے روح نظر آئی اور اس روح کو پانے کے لیے فارس پہ تاب ہوا، افشین سے شادی کر بیٹھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس روح نے بھی افشین کے دل کا حال جان لیا ہو اور اسے اپنی جیسی لڑکی لگی ہو اور اس لیے اس کی مدد کرنے کا سوچا، اور فارس کو نظر آئی وجہ جو بھی ہو، بہرحال یہ بات طے تھی کہ افشین کو اس کے صبر اور دعاؤں کا پھل ملا تھا۔ اب سمجھ آیا تھا کہ افشین کے دل میں اپنی جگہ کیوں بنانے لگی تھی۔ یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا، اس کا افشین سے دل لگنا۔ اگر وہ جذباتی ہو کر افشین کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیتا تو آج ہاتھ ملتا رہ جاتا اور ایک روح کے چکر میں نیک پاک باحیا اور خوبصورت بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ فارس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس بار
اس نے جلد بازی اور جوش سے کام نہیں لیا تھا بلکہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے افشین کو بھی اپنے دل میں جگہ دی اور آج پچھتاوے اور پریشانی سے بچ گیا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو بھی عطا کرے ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں جو لکھتا ہے وہ اچھا ہی لکھتا ہے اور بہترین ہوتا ہے۔ اللہ کے حکمت میں کوئی چیز بھی فالتو نہیں ہوتی اور جو جس کا نصیب ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔